السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 9 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 6 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ رجب طیب اردوغان کی مخالف پارٹی نے حجاب کے حق میں بل لانے کا اعلان کر کے اردوغان کو مشکل میں ڈال دیا۔ ترکیہ میں ایک حیران کن اور غیر روایتی اقدام اس وقت سامنے آیا جب ترکیہ کی سب سے بڑی اپوزیشن سیکولر پارٹی یعنی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے رہنما کمال کلشداروغلو نے اپنی پارٹی کے فیصلے کا اعلان کیا کہ وہ پردہ دار خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کریں گے۔ واضح ہے کہ صدارتی انتخابات اگلے سال جون کے وسط میں شیڈیول ہیں۔ ترک اپوزیشن رہنما کمال کلشداروغلو صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ اس سلسلے میں وہ مہینوں پہلے سے انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے جدید ترکیہ کے انتہائی سخت لبرل بانی مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی قائم کردہ ریپبلکن پیپلز پارٹی ان تمام جابر سیکولر فیصلوں اور اقدامات کو تھامے ہوئے ہیں جنہوں نے ترکیہ کے اسلام پسند طبقے کو نشانہ بنایا تھا۔ ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ان اقدامات میں ایسے قوانین کا نفاذ بھی شامل ہے جو نقاب اور حجاب پر پابندی عائد کرتے ہیں، اور ان قوانین کے تحت کوئی باحجاب عورت تعلیمی اور صحت کے اداروں میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ وہ قوانین ہیں جو حالیہ برسوں تک نافذ رہے جب تک کہ رجب طیب اردوغان کی پارٹی انہیں تبدیل کرنے اور ملک میں اصل حقیقت کو متعارف کرانے میں کامیاب نہ ہو گئی۔ کمال کلشداروغلو نے جو ترکی کی صدارت تک پہنچنے کے خواہش مند ہیں، حال ہی میں ایک سے زیادہ مواقع پر اعتراف کیا ہے کہ شدت پسند لبرل بانی مصطفیٰ کمال پاشا کے یہ سخت فیصلے غلط تھے۔ کمال کلشداروغلو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو کلپ شائع کیا جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے جس میں لباس اور نقاب پہننے کی آزادی کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس بل میں پردے کی قانونی ضمانت بھی شامل ہے۔ ریپبلکن پیپلز پارٹی اور کمال کلشداروغلو کے اس غیر روایتی اقدام کو ترک صحافی اور تجزیہ کار رجب طیب اردوغان کی پارٹی یعنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ سے اور اس کی اتحادی پارٹی یعنی نیشنلسٹ موومنٹ سے مذہب کاٹ چھیننے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ سخت گیر مصطفیٰ کمال پاشا کے نظریات پر عمل پیرا پارٹی کے اس بل کو ترک صحافی اسلام پسند حکمراں اتحاد یعنی رجب طیب اردوغان اینڈ کمپنی کے لیے امتحان بھی قرار دے رہے ہیں۔ ترک تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ حکمراں اتحاد یعنی رجب طیب اردوغان اور ان کے اتحادی جو خود پردے اور حجاب کے حامی ہیں آیا اس بل کے حق میں ووٹ دیں گے یا اسے اپوزیشن جماعت کے ایک بل کی نظر سے دیکھ کر مسترد کر دیں گے۔ دونوں صورتوں میں رجب طیب اردوغان اور ان کے اسلام پسند اتحاد کے لیے یہ بل آزمائش کا حامل ہوگا۔ وزارت داخلہ میں واقع مسجد میں دھماکہ، 4 افراد شہید 25 زخمی۔ کابل میں وزارت داخلہ کے گراؤنڈ پر واقع ایک مسجد میں بم دھماکے میں 4 افراد شہید اور 25 زخمی ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز ہونے والے اس دھماکے میں زخمی مریضوں نے بتایا کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع نے کہا کہ وزارت داخلہ کی مسجد کے اندر دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جب نمازی ظہر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 4 نمازی شہید ہوئے اور 25 زخمی ہیں۔ عبدالنافع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حملے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اٹلی سے تعلق رکھنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ایمرجنسی نے جو کابل کے اندر ایک اسپتال چلاتی ہے بتایا کہ 20 زخمیوں کو اسپتال لایا گیا جن میں سے 2 کی پہلے ہی موت واقع ہو چکی تھی۔ تنظیم نے مزید بتایا کہ اسپتال لائے جانے والے افراد کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے ایک آلے کے ذریعے یہ دھماکہ کیا۔ بدھ کے روز کے اس حملے کے بعد اسپتال کے ارد گرد اور جائے وقوع پر سیکورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ مکہ بس سروس کا آخری تجرباتی مرحلہ بھی مکمل۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ رائل کمیشن کے ماتحت مشترکہ مواصلاتی مرکز نے کہا ہے کہ مکہ بس سروس کا آخری تجرباتی مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ آخری مرحلے میں مسجد حرام کے اطراف مرکزی علاقے کو مکہ مکرمہ کے متعدد اہم مقامات سے جوڑنے کے لیے روٹ 13، 10 اور 11 کو مؤثر کیا گیا۔ واضح ہے کہ مکہ بس سروس کے 12 روٹس پر 200 بس اسٹینڈ قائم ہیں۔ 2 قسم
کی 200 بسیں ان روٹس پر چلائی جا رہی ہیں۔ یہ بس سروس 24 گھنٹے مہیا ہوگی، جس کے لیے 550 ڈرائیور تعینات ہیں۔ مواصلاتی مرکز نے ایک بیان میں کہا کہ ان روٹس پر چلنے والی بسیں تمام ضروری سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ ابتدائی طبی امداد، آگ بجھانے والے آلات، CCTV کیمروں، حادثات سے بچانے والے سسٹم اور انفارمیشن اسکرین موجود ہیں۔ اس کے علاوہ معذوروں کی سہولت کے لیے ہائیڈرولک سسٹم بھی موجود ہے، جبکہ متحرک کرسیوں اور بچوں کے لیے پرام کی جگہ بھی رکھی گئی ہے۔ انٹرنیٹ سروس کے علاوہ بس میں ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک معلومات فراہم کرنے والا آڈیو اور ویڈیو سسٹم بھی نصب ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اس سال نئے عمرہ سیزن میں بحری اور فضائی راستوں سے 4 اکتوبر 2022 تک 12 لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ 3,17,200 انڈونیشیا سے آئے ہیں، پاکستان سے 1,95,224، انڈیا سے 1,33,517 اور عراق سے 86,803 عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچے۔ وزارت حج و عمرہ نے ایک بار پھر عمرہ کمپنیوں اور اداروں سے کہا ہے کہ وہ مسجد نبوی اور ریاض الجنہ میں نماز اور حاضری کے پرمٹ جاری کرائیں، گروپوں کی شکل میں عمرہ زائرین کو مسجد حرام پہنچائیں۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران زائرین جتنی مرتبہ عمرہ کرنا چاہیں انہیں پرمٹ جاری کرنے کی سہولت فراہم کریں۔ امریکی سفارت خانے کی ٹویٹ میں آزاد جموں کشمیر کے الفاظ نے انڈیا میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونالڈ بلوم نے 4 اکتوبر کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کا دورہ کیا، جس کا مقصد کشمیر میں موجود پاکستان US ایلومینائی کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت کرنا تھا۔ اس میٹنگ کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ٹویٹر اور ویب سائٹ پر اپنی پریس ریلیز میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو AJK یعنی آزاد جموں کشمیر لکھا۔ پاکستان میں تو اس ٹویٹ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، مگر انڈیا میں اس معاملے پر ہنگامہ برپا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیشتر لوگ یہ استفسار کرتے اور اپنی آراء کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ امریکہ، جو اب تک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کہتا تھا، اس نے اچانک آزاد جموں کشمیر کہہ دیا۔ کنول سبل نے، جو واجپئی کی حکومت میں سیکریٹری خارجہ تھے، امریکی سفارت خانے کی ٹویٹ اور اس میں AJK الفاظ استعمال کرنے پر سخت اعتراض کیا۔ انہوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انڈیا ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر انڈیا کا علاقہ ہے۔ امریکہ کو اس کا علم ہے، لیکن وہ اسے آزاد جموں کشمیر کہہ رہا ہے۔ کیا امریکی سفیر اس معاملے سے پوری طرح آگاہ نہیں، یا انہیں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اب اسے متنازع علاقہ نہیں سمجھے گا؟ صحافی شبھانگی شرما نے ٹویٹر پر لکھا کہ انڈیا کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر یہ جاننا اچھا ہے کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ دوسری جانب عبدالباسط نے، جو ماضی میں نئی دہلی میں اسلام آباد کے سفیر رہ چکے ہیں، اپنے ویلوگ میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا آزاد جموں کشمیر کہنا اس کی پالیسی میں ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ میرے خیال میں امریکہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے کہ اس وقت اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ عبدالباسط کے مطابق عالمی صورتحال بدل رہی ہے۔ شاید امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات دوبارہ پٹری پر آ جائیں، یا امریکہ چین کے عروج کا مقابلہ کرنے میں پاکستان کو بھی ساتھ لے۔ عبدالباسط نے مزید کہا کہ امریکہ کشمیر کے معاملے میں حل کے حق میں ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے بھی لائن آف کنٹرول کو عارضی بین الاقوامی سرحد بنانے کی تجویز دی تھی۔ جرمنی کے صوبے میں 14 اکتوبر کو پہلی مرتبہ اذان دی جائے گی۔ جرمنی کے صوبہ کولون میں 14 اکتوبر کو پہلی مرتبہ اذان دی جائے گی۔ ترک اسلامی یونین برائے اسلامک امور کے سیکریٹری جنرل عبد الرحمن عطا نے یہ بات بتائی اور اشارہ دیا کہ نماز جمعہ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کولون کی بلدیہ میں، جہاں ترک اور دیگر مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد ہے، وہاں 2 سال بعد نماز جمعہ کی اجازت دینے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ جنرل عبد الرحمن عطا نے انادولو ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چند معمولی مسائل باقی رہ گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ 14 اکتوبر کو پہلی مرتبہ اذان دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی غیر مسلم لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان بھی مقامی برادری کا حصہ ہیں۔ جنرل عبد الرحمن عطا نے شہر کے میئر سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہیں پیدا ہوئے اور یہیں پرورش پائی، ہم یہاں اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا اس مقام کا حصہ رہتے ہوئے یہاں اذان دینا ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ واضح ہے کہ نماز جمعہ 12 سے 3 بجے کے درمیان ادا کی جائے گی اور اس کا دورانیہ 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آواز کی حد اتنی رکھی جائے گی جس سے پڑوسیوں کو کوئی خلل نہ ہو۔
روس کی امریکہ کو براہ راست فوجی تصادم کے خطرے کی وارننگ۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو مزید فوجی امداد بھیجنے کے فیصلے سے روس اور ویسٹرن کنٹریز کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں یوکرین کو مزید 62 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا تھا۔ ان جدید امریکی ہتھیاروں سے یوکرین کو روسی افواج کے خلاف لڑائی میں مدد دی جا رہی ہے۔ جمعرات کے روز ایک بیان میں امریکہ میں روس کے سفیر نے متنبہ کیا کہ یوکرین کو بھاری ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کے امریکی فیصلے سے صرف تنازع میں شریک فریق کی حیثیت سے امریکہ کی حیثیت کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں طویل خونریزی اور نئی ہلاکتیں ہوں گی۔ روسی سفیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اشتعال انگیز اقدامات بند کرے جو سنگین ترین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔